کپڑے کو عطا فرمائی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر مجھے ایسا لگتا کہ اب کپڑے کو دھونے کی حاجت ہے تو میں اسے پانی سے نہیں دھوتا تھا، آگ کی بھٹی میں ڈال دیتا تھا، جو اس کے اوپر گرد و غبار ہوتا تھا وہ صاف ہو جاتا تھا اور کپڑا ویسے ہی آگ سے باہر نکل جاتا تھا۔ جس کپڑے کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی، اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی۔ تو پھر جس جسم کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ لگ جائیں گے اس جسم کو آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا وہ کہا کہ 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لیں۔ مشکل نہیں ہے، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ بھی پڑھا جائے تو 50 مرتبہ ہو جاتا ہے، ملنے والا اجر بہت بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے قیامت کے دن حضور اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری علیہ الرحمہ کے ولادت کے پر مسرت موقع پر ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اسلاف اور اولیاء کے ذکر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ یقیناً سعادت مندی کی علامت ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں پہ نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ حصول رحمت کے لیے انشاءاللہ اس ذکر میں ہم شامل رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس ذکر کی تمام تر برکتیں نصیب فرمائے۔ 26 رمضان المبارک 1369 ہجری بمطابق 12 جولائی 1950 میں سیدی امیر اہل سنت کی ولادت ہوئی۔ آپ کے دادا جان علیہ الرحمہ پہلے ہی اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور و معروف تھے، پھر آپ کے والد گرامی بھی نہایت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ تو جب ماں باپ نیک اور متقی ہوں تو پھر ان کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد بھی متقی اور پرہیزگار ہی ہوتی ہے۔ سیدی امیر اہل سنت کو بچپن سے ہی تقوی کا فیضان اپنے والدین سے ملتا رہا۔ ابتدا میں ہی آپ کو علم دین حاصل کرنے کا، سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ 22 سال تک مفتی اعظم پاکستان علامہ وقار الدین رضوی علیہ الرحمہ کی صحبت میں رہے اور 22 سال تک ان سے علم دین سیکھتے رہے، اور 22 سال جب علم ان سے سیکھا تو 22 سال کے بعد مفتی اعظم پاکستان نے امیر اہل سنت کو اپنی خلافت سے نواز دیا، اپنی خلافت عطا فرمائی۔ پھر 1981 کے اندر باقاعدہ امیر اہل سنت نے اس تنظیم دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور پھر امیر اہل سنت کے ذریعے دین کا پیغام دعوت اسلامی کے صورت میں پوری دنیا میں اس طرح پہنچا، یوں پھیلا کہ آج ہم جدھر بھی جائیں، جہاں بھی نظر اٹھائیں، آپ کو امیر اہل سنت کا فیضان نظر آتا ہے۔ ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، جہاں کہیں بھی چلے جائیں وہاں کوئی نہ کوئی عاشق آپ کو ایسا ملے گا کہ جس پہ امیر اہل سنت کی نظر پڑی ہوگی اور جو ان کا فیضان اپنے اس علاقے میں لٹا رہا ہوگا۔
اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دی کی اشاعت زندہ باد، اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دی کی اشاعت زندہ باد۔ تو امیر اہل سنت کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے دین کا پیغام دنیا کے طول و عرض میں پہنچایا۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ میں آپ کو امیر اہل سنت کا فیضان نظر آئے گا۔ امیر اہل سنت کی بہت ساری عادات ایسی ہیں کہ جن پر گھنٹوں گفتگو کرنا چاہیں تو گفتگو ہو سکتی ہے، اور ان عادات میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان میں سے چند عادات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جو عادتیں آپ سنتے جائیں یہ ارادہ بناتے جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی یہ عادتیں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے بنیادی شے، بنیادی عادت اور بنیادی وصف جو اللہ نے سیدی امیر اہل سنت کو عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، ٹوٹ کر عشق کرنے والی ہستی امیر اہل سنت کی ہے۔ اور محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت نہ کرو۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ایمان مکمل۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو سید امیر اہل سنت کا بنیادی وصف ہے کہ آپ ٹوٹ کے حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تشتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا حضور سے محبت کرنے والا ہوگا اتنا ہی وہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرما رہے ہیں، کہا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ حضور کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، جتنی عقیدت کے ساتھ وہ سنتوں سے محبت کر رہا ہے، سمجھ جاؤ وہ اتنی ہی عقیدت سے رسول اللہ سے محبت بھی کر رہا ہے۔ ہم امیر اہل سنت کی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو آپ سر سے لے کے پاؤں تک حضور کی سنت میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر خود ہی سنت پہ عمل کرنے والے نہیں، دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کے فیضان کو عام کر دیا ہوا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی بنیاد سے تھوڑا پیچھے جا کے اگر دیکھیں تو یہ تصور نہیں تھا کہ امامہ جو ہے یہ کوئی عام شخص بھی باندھ سکتا ہے۔ بس جو مفتی ہوتا، عالم ہوتا، خطیب ہوتا، صوفی ہوتا، مشائخ میں سے ہوتے، وہ امامہ اور پگڑی باندھتے۔ ایک عام مسلمان کا تصور نہیں تھا کہ وہ بھی امامہ باندھے گا، اور نہ ہی یہ شعور تھا کہ یہ باندھنا سنت ہے، اور یہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 70 نمازوں کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ آج آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے بڑے نوجوان جو عالم تو نہیں، حافظ تو نہیں، قاری تو نہیں، دنیاوی کام کاج کرنے والے ہیں، لیکن ان کے سروں پہ بھی حضور کی سنت کا فیضان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سر پر امامہ، ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، سر پر امامہ، ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، سر پر امامہ، ماتھے پہ سجدوں کا نور
غوث قادر چہرے پہ داڑھی کا نور، اور لاکھوں نوجوان، یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے، لاکھوں نوجوان ایسے ہیں کہ جن کے چہروں پہ داڑھی کا نور آ گیا، پھر بدن پہ سنت کے مطابق لباس آ گیا۔ امیر اہل سنت نے خود ہی سنتوں پہ عمل نہیں کیا، پوری دنیا میں الحمدللہ سنتوں کو عام کر دیا۔ آپ کا سر سے لے کے پاؤں تک سنت پہ عمل کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ٹوٹ کر اللہ کے محبوب سے پیار کرنے والے ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام سے محبت کی ایک نشانی سنتوں پر عمل ہے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی ساری زندگی روز و شب کے اعمال دیکھ لیں، پانی پینے سے لے کر امامہ باندھنے تک، جوتا پہننے سے لے کر مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے باہر جانے تک، وضو کرنے کے لیے جب بیٹھیں تو مسواک سے لے کر اعضائے وضو کو دھونے تک، ایک ایک آپ کا فعل جو ہے وہ الحمدللہ سنت کی مطابقت میں ہے۔ اچھا، محبت رسول کی ایک اور بہت بڑی نشانی اور ایک بہت بڑا ذریعہ جو مفسرین اور صوفیاء نے بیان کیا ہے، وہ نعتیہ شاعری بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کرنا، حضور علیہ السلام کی توصیف میں اشعار پڑھنا، نعتیں پڑھنا، نعتیں لکھنا، یہ حضور علیہ السلام سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اور حسان بن ثابت سے لے کر قعب بن زہیر تک، پھر ان سے لے کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور مولانا حسن رضا خان تک، پھر پیر مہر علی شاہ سے لے کر نصیر الدین نصیر تک، اور پھر اب امیر اہل سنت کو دیکھ لیں، الحمدللہ ہر آنے والا بندہ، ہر آنے والی ہستی جو حضور علیہ السلام سے محبت کی دعوے دار ہے، وہ اپنے الفاظ اور اشعار کی صورت میں حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت پانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ امام بوصیری علیہ الرحمہ ساری زندگی آپ نے شاہوں کے قصائد لکھے، جب آخری وقت آیا تو آپ کے جسم پہ فالج پڑ گیا۔ جن کے قصیدے لکھے وہ بادشاہ خبر لینے کے لیے بھی نہیں آئے۔ دنیا داروں کے لیے جب لکھا جائے، بولا جائے تو اور پڑھا جائے، وہ اس وقت تک کی ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کی زبان سے ان کی تعریفی کلمات نکلتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے ان کی تعریف نکلنا بند ہوئی، ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، اور پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کس حال میں ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا کہ حضور، وہ نان پارا ریاست کا جو بادشاہ ہے وہ آ رہا ہے، اور مدرسے کے مالی حالات بھی اب ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ اس کی شان میں نا کچھ اشعار لکھ دیں۔ وہ اشعار ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ خوش ہوگا، خوش ہو کے مال و انعام سے، اکرام سے نوازے گا، تو ہمارے مدرسے کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر اور مستحکم ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے منع فرمایا۔ مریدین نے جب اصرار کیا تو آپ نے کہا اچھا پھر کاغذ اور قلم لاؤ۔ کاغذ اور قلم آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے لکھنا شروع کیا۔ مریدوں کا خیال تھا کہ ابھی اشعار لکھیں گے، اور جب نان پارا کی سلطنت کا بادشاہ وہ اشعار پڑھے گا، اشش کر اٹھے گا، اپنی تعریف سن کے جھوم جائے گا، اور مدرسے کے حالات کو بہتر کرنے کی ضمانت بھی دے گا۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ فرمایا میرا نان پارا ریاست کا نام، اور پارا انا، پارا ٹکڑا اور نا روٹی، نان۔ فرمایا میرا جو دین ہے وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ احمد رضا روٹی کے ٹکڑوں کے لیے نہیں لکھتا، جب بھی لکھتا ہے اپنے رسول کے لیے لکھتا ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں دنیا داروں کا قصیدہ لکھوں؟
دنیا داروں کی بات کروں، میں تو جب بھی مانگوں گا اپنے سرکار سے ہی مانگوں گا. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اس بارگاہ میں تو آپ کو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا. جب لبوں کو بند کر کے بغیر کہے بھیک مل رہی ہو تو پھر کیا ضرورت ہے بندہ کسی کے سامنے جا کے اپنی جھولی پھیلائے. اور اگر آپ کسی دنیا دار سے مانگ بھی لیں اور وہ آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق عطا کر بھی دے، کیا آپ اپنا سر اٹھا کے معاشرے میں چل سکتے ہیں؟ اور کیا کسی کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے فلاں چودھری، فلاں منسٹر یا فلاں ایم پی اور فلاں ایم این اے نے مجھے خیرات دی ہے؟ اب نہیں بتا سکتے، آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور جسے خیرات ملی ہو مدینے کی گلی سے، اور جسے خیرات ملی ہو مدینے والے مصطفیٰ سے، وہ تو اپنا سر اٹھا کے فخر سے کہتا ہے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. وہ سر اٹھا کے کہتا ہے، وہ سر اٹھا کے کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. وہ تو اپنا کاسا پھیلا کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے. بلکہ ان کا انداز تو یہ ہوتا ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے آپ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جا کے بھی جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ حضور ہمیں ان کے صدقے میں عطا کر دیں، ان کے صدقے میں عطا کر دیں. کہ اعلیٰ حضرت گئے نا مدینہ المنورہ تو سیدہ کائنات کی تربت نور پہ حاضر ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر چپ کھڑے ہیں، زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے. بہت ساری خواہشیں، آرزویں، دعائیں لے کے آئے ہیں لیکن چپ ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. اور پھر اشعار لکھتے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا. کہتے ہیں جب میں تڑپ کے حضور علیہ السلام کی شہزادی کی تربت نور پہ کھڑا ہوا نا اور حضور کی بارگاہ سے خیرات لینے کے لیے، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے زبان سے ابھی بولا بھی نہیں، میں نے وہ لفظ نکالے بھی نہیں. مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن ملائک یوں کہیں. میں کھڑا تھا، فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن ملائک یوں کہے شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. اللہ اکبر. تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہر شے مل رہی ہے تو پھر کسی دنیا دار کا قصیدہ پڑھنے کی حاجت ہی کیا ہے. خیر امام بوصیری دنیا داروں کے قصائد پڑھتے رہے، جب فالج زدہ جسم ہوا تو کوئی مدد کے لیے نہ پہنچا. پھر وضو کیا اور مدینہ المنورہ کی طرف رخ کر کے حضور علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھنا شروع کیا. کہا کیوں نہ آج میں اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا بھی شاہ ہے اور جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. ہاتھ باندھ کے لمبا قصیدہ لکھا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور کی تعریف کی، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. لمبا قصیدہ حضور علیہ السلام کی شان میں پڑھا. پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی، مقدر جاگے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی. حضور علیہ السلام آئے، کہا بصیری وہ قصیدہ رات والا پھر سناؤ نا. قصیدہ پھر سنایا اور حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے فالج زدہ جسم پہ پھیرا اور ایک چادر بطور تحفہ عطا فرمائی. بصیری کہتے ہیں میں صبح اٹھا تو چادر بھی تکیے کے نیچے موجود تھی اور جسم بھی ٹھیک ہو چکا تھا، جسم بھی سلامت ہو چکا تھا. یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام نے چادر عطا فرمائی. صبح اٹھے تو چادر ہے. یہ حضور علیہ السلام کی انفرادی شان ہے. میں اور آپ کسی کے خواب میں آئے ہمیں نہیں پتا ہوتا.
کہ ہم کس کے خواب میں گئے ہیں؟ حضور علیہ السلام جس کے خواب میں جائیں قصداً ارادہ کر کے پھر جاتے ہیں، ارادہ ہوتا ہے حضور کا اور پھر اس کے خواب میں جاتے ہیں۔ ہم کسی کو خواب میں دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ نظر آنے والا بندہ وہی ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی میرے جیسا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور جس نے خواب میں حضور کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھ لے گا، ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی مجھے۔ اور خواب میں آپ کسی کو کچھ دیں یا کوئی آپ کو دے، جب صبح اٹھیں گے وہ آپ کے ہاتھ میں موجود نہیں ہوگا، لیکن میرے محبوب خواب میں بھی کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام بصیری کو چادر ملی تو وہ موجود تھی، اب وہی چادر کی بکل مار کے جب امام بصیری صبح گلی میں چلنے لگے نا تو ایک دیوانہ بیٹھا ہوا پیچھے سے آواز دیتا ہے بصیری وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سناؤ، وہ رات والا۔ امام بصیری کہنے لگے کون سا قصیدہ؟ کہنے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب حضور کرم فرمانے پہ آئیں تو صرف کسی ایک خاص پہ کرم ہوتا ہے؟ اس راستے میں کاسا بچھا کے کوئی بھی کھڑا ہو حضور پھر سب کو نواز دیتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ صرف کسی ایک کو رکھ لیا جاتا ہے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ جہاں حضور کسی خاص کو رکھتے ہیں ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے عام بھی حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ ہماری فقہ کا ایک مسئلہ ہے، آپ منڈی سے کوئی پھل لے آئیں، سیب کی ٹوکری لا کے گھر میں کھول لیں تو آدھے سیب خراب ہیں اور آدھے ٹھیک ہیں۔ اب شریعت کہتی ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اچھے سیب نکال کے رکھ لیں اور جو خراب ہیں وہ واپس کر آئیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو صحیح سیب کے ساتھ جو خراب ہیں ان کو بھی رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو خراب جو سیب ہیں ان کے ساتھ صحیح کو بھی واپس کرنا پڑے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھے رکھ لیں اور برے واپس، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب شریعت یہ مزاج دیتی ہے کہ بازار سے پھل بھی لینا ہو تو اگر اچھے کو قبول کر رہے ہو تو ساتھ برے کو بھی قبول کرو۔ جب ہم حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو کر حضور علیہ السلام کے عاشق اور حضور علیہ السلام پہ مر مٹنے والے لوگ جو اچھے بھی ہیں سچے بھی ہیں اور حضور علیہ السلام پہ جان قربان کرنے والے بھی ہیں، جب ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے نا، جہاں اللہ ان اچھوں کو قبول فرمائے گا ہم بروں کو بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اچھوں کو رکھ لیا جائے اور بروں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ پھر اچھوں کے ساتھ بروں کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو امام بصیری کو نعت لکھنے کے عوض، نعت پڑھنے کے عوض حضور علیہ السلام نے زیارت سے نوازا۔ نعت لکھنا، نعت پڑھنا، نعت سننا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جب حضور کی خدمت میں کوئی نعت خواں آتا حضور علیہ السلام اس کے لیے ممبر بچھاتے اور کہتے حسان اب ممبر پہ بیٹھ کے پھر میری نعت پڑھ۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے جب وہ حضور کی ثنا خوانی کرتے، آقا کریم علیہ السلام اپنی چادر اتار کے ان کو تحفے میں عطا فرما دیتے۔ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے اور یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے۔ سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا، آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑی ہے، آقا کے ثنا خان کی توقیر۔ اور میں جب چاہوں ظہوری کروں روزے کا نظارہ، تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے، تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے۔ تو جب سرکار کی حق نعت پڑھی جائے، تعریف کی جائے، توصیف کی جائے، پھر سرکار علیہ السلام اسے نواز دیتے ہیں۔ اور حضور سے محبت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اشعار میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب آپ اس قاعدے اور کلیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے امیر اہل سنت کی شاعری کی طرف نظر کریں۔ وسائل بخشش میں 270 کے قریب کلام آپ نے لکھے ہیں۔
اور ان 270 میں سے 169 کلام ایسے ہیں جن میں صرف امیر اہل سنت نے رسول اللہ کی تعریف کی ہے. 169 کلام ایسے ہیں جو نعتیہ اشعار پر مشتمل ہیں. اور پھر ان کلاموں میں ایک ایک شعر ایسا ہے جس سے امیر اہل سنت کی رسول اللہ سے محبت جھلکتی ہے. آپ کوئی بھی اشعار اٹھا کے دیکھیں. میں مثال کے طور پہ کچھ ایک دو اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا امیر اہل سنت کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کیا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں چاند سا چمکاتے چہرہ، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، آ گئے بدر الدجا اہلا و سہلا مرحبا. آ گئے بدر الدجا اہلا و سہلا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف کس انداز میں کی؟ وہ تعریف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کی، حضور علیہ السلام کی ازواج نے کی. جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں کپڑا سلائی کر رہی ہیں اور اندھیرا ہے اور سوئی ہاتھ سے گر جاتی ہے اور اچانک حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو سیدہ فرماتی ہیں فَتَبَسَّمْتُ الْإِبْرَةُ بِشُعَاءِ نُورِ وَجْهِهِ، ان کے چہرے سے نور نکلا تو میں نے گمی ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیا. اب وہ حدیث امیر اہل سنت کی نظر میں ہے اور اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، آ گئے بدر الدجا اہلا و سہلا مرحبا. آ گئے بدر الدجا اہلا و سہلا، یعنی اس ایک شعر کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب وہ ہیں جن کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکنے والا ہے، جن کے چہرے کی نورانیت چاند سے بھی زیادہ ہے. کئی اعتبار سے آسمان کا چاند اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ کئی اعتبار سے اس سے افضل ہے. اور امیر اہل سنت نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. سیدی فرماتے ہیں کہ آسمان کا جو چاند ہے نا وہ صرف رات کو چمکتا ہے، لیکن جو مدینے کا چاند ہے وہ رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے. پھر امیر اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو آسمان کا چاند ہے نا وہ رات کو پورے مہینے میں 2 یا 3 دن 2 یا 3 دن آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، لیکن یہ مدینے کا چاند ہے جو دن کو بھی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور رات کو بھی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. یعنی کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، جب بھی اس چہرہ نور کو دیکھیں گے وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا ہی نظر آئے گا. اور یہاں اعلیٰ حضرت کا اسلوب اور انداز دیکھیں. مدینہ المنورہ پہنچے تو سفر المظفر کا بابرکت مہینہ تھا اور سفر کی 24 تاریخ تھی. 24ویں کا چاند تھا جو مدینے میں روشنی بکھیر رہا تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ 14ویں کا چاند آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے ہیں چاند ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی مختلف منزلیں ہیں. سورہ یاسین میں کہا کالعرجون القدیم، کہ پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ آخری دنوں میں وہ کھجور کی خشک شاخ کی طرح ہو جاتا ہے اور روشنی مدھم کمزور اور کم ہو جاتی ہے. 14ویں کے چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے لیکن 24ویں کے چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت جب مدینے پہنچے 24ویں کا چاند دیکھا اور پورے مدینے میں آب و تاب کے ساتھ چمکتی ہوئی روشنی دیکھی تو اپنے ساتھ والے ساتھیوں سے کہا وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب، وہ دیکھو رات کتنی چمک رہی ہے، وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی پہروں نہیں کہ بست و چہارم سفر کی ہے. بست کہتے ہیں 20 کو فارسی میں اور چہارم کہتے ہیں 4 کو. بست و چہارم 20 اور 4 24. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہروں نہیں
14ویں کا چاند نہیں ہے، بس تو چہارم سفر کی ہے، یہ چاند 24ویں کا ہے۔ جب مدینے میں چمکنے والے 24ویں کے چاند کی چاندنی کا یہ عالم ہے تو پھر 14ویں کے چاند کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر مدینے میں چمکنے والے چاند کی چمک کا عالم یہ ہے تو پھر صاحب مدینہ کی چمک کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی چمک کیسی ہوگی؟ اسی لیے امیر اہل سنت نے فرمایا کہ وہ صرف رات کو چمکتا ہے، اور میرے مدینے کا جو چاند ہے وہ رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے۔ اچھا پھر آگے چلیں، مزید آپ کے جو کلام کے اشعار ہیں، پھر حضور علیہ السلام کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی نورانیت کا اظہار ہو رہا ہے، چمکتے ہوئے چہرے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آگے امیر اہل سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، مالک و مختار ماں، مالک و مختار ماں، ہمارے مالک اور ہمارے مختار، مالک و مختار ماں صلی علی خوش آمدید، مالک و مختار ماں صلی علی خوش آمدید، نائب رب العلا صلی علی خوش آمدید۔ اس کلام میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اختیارات کا ذکر کر رہے ہیں۔ نسل آنے والی نئی نسل کو، دنیا کو یہ عقیدہ سید امیر اہل سنت اپنے کلام کے ذریعے دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے تمام تر خزانوں کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں، اپنے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں۔ یہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ابھی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھے، تو گود سے نکل کے سیدہ فرماتی ہیں حضور زمین پر گئے اور اپنا سر سجدے میں رکھا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا اور مٹھی میں مٹی کو بھرا۔ ایک دن کا بچہ ہے اور سر سجدے میں رکھا جا رہا ہے، مٹی کو مٹھی میں بھرا جا رہا ہے۔ ولادت اب ہو رہی ہے، تخلیق بہت پہلے ہو چکی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے مٹی جب مٹھی میں آئی نا تو میں نے یہ آواز سنی، بخن بخن قابض محمد علی جمیع الارض، مبارک ہو مبارک ہو، آج کے بعد پوری زمین پر محمد عربی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ مبارک ہو، آج کے بعد پوری زمین پر محمد عربی کا قبضہ، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، اور بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، دہن میں زباں اور بدن میں ہے جاں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں، امامت کل، رسالت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدی جاری رہے گا انشاءاللہ، زندہ باد۔ نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، ماشاءاللہ۔ تو سیدی امیر اہل سنت کی شاعری کو اگر صرف دیکھ لیا جائے نا تو آپ کے جو کلام ہے ان کا ایک ایک شعر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اوصاف کو، مدح و ستائش کو، آپ کی توصیف کو بیان کرنے والا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ تعریف و توصیف، پھر حضور کی بارگاہ میں جو استغاثہ کرنے کا انداز اللہ نے امیر اہل سنت کو عطا فرمایا ہے وہ صرف آپ کا ہی خاصہ ہے۔ یعنی کیسا درد بھرا انداز ہے نا، سر بھی خم، آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، سر بھی خم، آنکھ بھی نم، اور شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی
گناہگار کے پاس، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا؟ نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکو، اور دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے، یعنی کس انداز میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش ہو رہا ہے۔ وہ برتن کبھی بھی نہیں بھرتا جو برتن پہلے سے بھرا ہوا ہو، یا جو خود کو بھرا ہوا سمجھے کہ میرے اندر سب کچھ ہے، اس میں پھر مزید کچھ نہیں آتا۔ میرے اہل سنت ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، جب مدینے پہنچو سرکار کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر برتن خالی لے کر جاؤ، پھر سرکار کی بارگاہ میں اپنا زہد، تقوی، نیکیاں، نمازیں، تہجدیں، حج، زکوٰۃ اور نمازیں، یہ کچھ نہیں، بلکہ جھولی پھیلا کے عرض کرو یا رسول اللہ دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کی بارگاہ میں میں خالی ہاتھ آیا ہوں، خالی دامن آیا ہوں یا رسول اللہ۔ جب بڑوں کی بارگاہ میں چھوٹے آئیں تو بڑے چھوٹوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لے کر آئے ہو، بڑے چھوٹوں سے یہ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ حضور میں آپ کی چوکھٹ پہ خالی جھولی لے کر آیا ہوں، حضور مجھے اپنی محبت میں قبول فرما لیں۔ یہ انداز کس نے سکھایا ہے؟ امیر اہل سنت۔ سیدی امیر اہل سنت کے اشعار میں وہ وارفتگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح درد مندانہ لہجے میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش فرما رہے ہیں۔ تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے۔ تو آپ کے جتنے بھی نعتیہ کلام ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، ایک ایک شعر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی جائے گی، آپ کا خوف خدا، آپ کا عشق رسول دیدنی ہے۔ آخر میں آپ کی ایک عادت کریمہ پہ توجہ چاہوں گا چند لمحوں کے لیے۔ جہاں امیر اہل سنت کے پاس جو عشق رسول کا جذبہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور وہ خاص اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ خوف خدا کیسا ہے، دعا مانگتے ہوئے کبھی آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں، کس طرح ان کا وجود لرز رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، کپ کپاتے ہونٹوں سے آپ دعا فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ جو گزرا، خطبہ امیر اہل سنت نے دیا، وہ آپ دیکھیں کس طرح آپ نے گریہ اور آہوزاری کرتے ہوئے وہ خطبہ دیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، بدن کانپ رہا ہے، لہجہ کپ کپاتا ہوا، آپ کو ایک ایک لفظ سے رمضان کا غم چھلکتا ہوا نظر آئے گا، کس طرح تڑپ کے، حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی دن بھی عبادت میں گزر رہے ہیں اور جن کی راتیں بھی عبادت میں گزر رہی ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس نیکیاں یہ بھی انہی کا فیضان ہے، لیکن کیسا اللہ نے رمضان کی تڑپ عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود تڑپ رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا بدکار عاصی یا رسول اللہ۔ اللہ نے وہ خوف خدا کا جذبہ عطا فرمایا ہے جو آپ کا حصہ ہے اور دیدنی ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ایک خاص وصف جو امیر اہل سنت کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو علم دین کا وہ اللہ نے شوق اور جذبہ عطا فرمایا ہے جو شاید ہی کسی اور کو ملا ہو۔ کس شوق کے ساتھ علم دین سیکھ رہے ہیں اور کتنی توجہ کے ساتھ اپنے تمام مریدوں کو علم دین سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدنی مذاکرے کی صورت میں علم دین سکھایا جا رہا ہے، فیضان سنت کے درس کی صورت میں علم دین سکھایا جا رہا ہے، اجتماعی اعتکاف کی صورت میں علم دین سکھایا جا رہا ہے، فیضان نماز کورس کے ذریعے سے علم دین سکھایا جا رہا ہے، پھر سوال و جواب کے ذریعے سے علم دین سکھایا جا رہا ہے، کتب پڑھنے کا ذہن دیا جا رہا ہے اور کتب پڑھنے والوں کو دعائیں دے کر لوگوں کو علم دین سیکھنے کے قریب کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا،
یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ انہوں نے بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، وضو کرنے کا، غسل کرنے کا طریقہ جو قوم نہیں جانتی تھی، امیر اہل سنت نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ علم دین سیکھنے کا جو ذہن آپ نے عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت بن جائے گا۔ بہت ضروری ہے علم دین سیکھنا، جو مسائل ہمیں درپیش ہوں ان کے بارے میں سیکھنا، سمجھنا۔ کاروبار جو آپ کر رہے ہیں اس کاروبار کے بارے میں سیکھنا، آپ زندگی کے جس مرحلے میں ہیں اس مرحلے میں جو مسائل آپ کو درپیش ہیں ان کے بارے میں سیکھنا، سمجھنا۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ امیر اہل سنت کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ جب آپ اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ نعرہ دیا نا امیر اہل سنت نے کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے اور پھر پوری دنیا کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ آپ امیر اہل سنت کے ساتھ خود وابستہ ہوں، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نئی نسل کو ان کے ساتھ وابستہ کریں۔ یہ مشکل کام ہے نا کہ آپ نے اپنے بچوں کو علم دین سکھانا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے عقائد ٹھیک کریں، آپ ان کے اعمال بہتر کریں، ان کے نماز کے طریقے کو بہتر کریں، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں، ان کو یہ سکھائیں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اصحاب و اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ مشکل کام ہے کہ آپ نے ڈیوٹی بھی کرنی ہے، کاروبار پہ بھی جانا ہے، اور پھر بچوں کو یہ سارا کچھ سکھانا بھی ہے۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑیں اور دعوت اسلامی کے ماحول میں چھوڑ آئیں۔ پھر جو آپ کا کام ہے انشاءاللہ وہ امیر اہل سنت کی نظر سے دعوت اسلامی والے کر دیں گے۔ انشاءاللہ پھر آپ کے بچوں کے عقائد محفوظ ہو جائیں گے۔ عقیدہ جب بہتر ہو جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والی جو نئی نسل ہے انشاءاللہ وہ عقیدے کے بگاڑ سے محفوظ ہو جائے گی، اور جب عقیدہ بگڑتا ہے تو اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اس گئے گزرے اور پرفتن دور میں ہمارا عقیدہ محفوظ ہے تو وہ سیدی امیر اہل سنت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے اور وہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر پہ قائم رکھنے کا ذہن نہ دیتے تو شاید آج ہم بھی کسی بگاڑ کا شکار ہو جاتے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، یا یہ خطابت کا کوئی جملہ نہیں ہے، یہ توجہ سے آپ نے اپنے ذہن میں بات بٹھانی ہے۔ بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے درس نظامی بھی کیا، جو محدث بھی بنے، جن کو لوگ جو ہیں بڑے بڑے القابات بھی دیتے رہے، جن کے پاس علوم کے ذخائر تھے، جو لوگ بولتے تھے تو ان کی ایک ایک بات سے علم کے موتی جھڑتے تھے، اور لوگ ان کے بارے میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ اگر جھوٹ بھی بول دیں تو ان کے پاس اتنا علم ہے کہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے علوم رکھنے والے، بڑے بڑے جبہ و دستار رکھنے والے لوگ، وقت بدلا تو عقیدے میں بگاڑ کا شکار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے میں آ کے پھنس گئے، اصحاب و اہل بیت کے مسائل میں آ کر، محبت کے معاملے میں آ کر پھنس گئے۔ کئیوں نے اپنا ایک الگ مشرب بنایا کہ انہوں نے صرف اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا اور صحابہ کا بغض ان کے سینے میں پلتا رہا، اور کئیوں نے صحابہ کی محبت کا دم بھرا لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں رہا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ آج ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جن کو کبھی عوام اہل سنت اپنی آنکھوں پہ، پلکوں پہ بٹھاتی تھی، آج ان کا نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کہ ان کا نام بھی کوئی لیا جائے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ بڑے بڑے علوم رکھنے والے بھی بگاڑ کا شکار ہوئے، لیکن دعوت اسلامی کا ادنا کارکن بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو نہیں درس نظامی پڑھا ہوا،
جو نہیں ہدایہ بدایہ کنز اور قدوری جاننے والا، اسے بھی پتا ہے کہ ہم نے اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہے کہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ امیر اہل سنت کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس نے امیر اہل سنت سے یہ سیکھ لیا ہے کہ جس شخص پر حضور کی نگاہ کرم پڑ گئی اور اس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھ لیا اور شرف صحابیت سے مشرف ہوا، وہ جنتی ہے۔ ایک نعرہ دیا نا، نعرہ دیا، اور وہ ایسا بعض دفعہ کئیوں کی گھنٹوں کی تقریریں وہ کام نہیں کرتی، کئی مہینوں کی محنتیں وہ کام نہیں کرتی، لاکھوں لکھی ہوئی کتابیں وہ کام نہیں کرتی، جو مرد کلندر کا ایک نعرہ کر دیتا ہے۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، گھنٹوں سیمینار ہوئے، کانفرنسیں ہوئیں، گھنٹوں کے خطابات ہوئے، لیکن وہ کام نہیں ہوا جو اس ایک نعرے نے کر دیا، ہر صحابی نبی یہ ایک نعرہ دیا، جب نا یہ نعرہ دیا اور یہ نعرہ لگا تو پھر وہ کالی بھیڑیں جو لباس بدل کر اہل سنت میں داخل ہوئی تھی یوں نکل گئی ساری، ایک نعرے نے ان کو کھنگال کے باہر پھینک دیا۔ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو۔ تو امیر اہل سنت کے ساتھ وابستگی الحمدللہ عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تا دم آخر اللہ ہمیں دعوت اسلامی سے منسلک رکھے، اور تا دم آخر ہم امیر اہل سنت سے وابستہ رہیں، اور امیر اہل سنت کا فیضان ہمیں تا دم آخر نصیب ہوتا رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔